میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 1,24,000 کے قریب اصحاب ہیں۔ فرماتے سنی وہ ہے جس کے دل میں میرے حضور کے کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں میل نہ ہو۔ تار سرنگیاں دی ہک نوکر تیری ہک تیرے نال دے سنگیاں دی۔ بھائی صرف سنگیوں کے ہی نوکر نہیں ہیں، ہم تو ان کے شہر والوں کے بھی نوکر ہیں۔ فرمایا عرب والوں سے محبت کرو کیونکہ میں اہل عرب میں سے۔ دان دانو شی کریے ہک نال نیو لائیے سارے شہر نو جی کریے۔ عرب والیاں دی وجہ تو اس پاسے دے جڑے سگن اسی تا اپنے آپ نو انہاں دے پیراں ورگا بھی نہیں سمجھ۔ لہذا میرے بھائیوں ہمارا تعلق ادب والوں سے ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اپنے والی نعمت حضرت اقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا ایمان افروز ہے۔ حضور کا معمول تھا جب بھی آپ کے پیر کا عرس ہوتا نا فتح پور شریف، تو 1 مہینہ پہلے دیر شریف سے درویشوں کو بھیجا کرتے، جاؤ لنگر میرے پیر کا عرس آ رہا ہے وہاں خدمت کر۔ پھر درویش چلے جایا کرتے، کبھی 20 جاتے کبھی 25 جاتے، وہاں پہ کام کرتے۔ اس وقت اتنے وسائل نہیں ہوا کرتے تھے، لکڑیاں اکٹھی کرنی جناب اور انتظامات کرنے۔ پھر وہ عرس سے کوئی 5-7 دن پہلے فارغ ہو جاتے تو وہاں سے چھٹی ہوتی، اب وہ واپس دیر شریف آتے، حضور کی بارگاہ میں مبارکباد عرض کرتے کہ حضور جس کام کے لیے خدمت کے لیے آپ نے ہمیں بھیجا تھا وہ مکمل ہو گیا، تمام انتظامات ہو گئے ہیں، بس اب عرس کے دن ہیں، 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں 8 ہیں، بس محفل ہی شروع کرنی ہے، باقی انتظامات۔ حضور خوش ہوتے، انہیں دعائیں دیتے کہ تم میرے پیر کی خدمت میں گئے ہو، وہاں حاضری دی ہے، میری طرف سے وہاں پہ ڈیوٹی دی ہے۔ ایک دفعہ عرس تھا، حضور نے کو 20-25 درویشوں کو بھیجا، جاؤ میرے پیر کے لنگر میں کام کرو۔ وہ چلے گئے، وہ سارا دن کام کرتے، شام کو جب کھانے بیٹھتے نا تو فتح پور کا ایک کتا آ جاتا لنگر کھانے کے دروازے کے اوپر۔ وہ درویش جو کھانا کھا لیتے، جو ٹکڑے بچتے وہ اس کتے کے آگے پھینک دیتے، کتا کھا لیتے۔ کتے کی عادت بن گئی، کتا ان کے ساتھ مانوس ہو گیا۔ آخر 15-20 دن وہ رہے، کام کرتے رہے، تمام انتظامات مکمل ہوئے، فتح پور شریف سے اجازت ہوئی۔ اب جب وہ واپس چلنے لگے، دربار شریف کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے، دیر شریف آ رہے تھے کہ اس کتے کی نظر پڑ گئی ان لوگوں کے اوپر۔ اب وہ کتا ان سے مانوس ہو گیا تھا کہ وہ اسے بچا ہوا کھانا ڈالتے تھے، وہ کتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ اب ایک درویش نے کنکر اٹھایا اس کتے کو پھینکنے کے لیے، دوسرے نے دیکھا تو اس نے کہا خبردار، پتہ نہیں ہے یہ تو حضور کے پیر خانے فتح پور شریف کا کتا ہے۔ بس اس نے کنکر پھینک دیا۔ اب درویشوں کو جرت نہ ہوئی کہ اسے پیچھے کیسے ہٹائیں، اسے کنکر کیسے ماریں کہ یہ ہمارا جو پیر ہے اس کے پیر کے شہر کا کتا ہے، کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ انہوں نے کنکر نہیں مارا، کتا ان کے ساتھ مانوس ہو چکا تھا، وہ چلتا چلتا دیر شریف آ گئے۔ اب درویشوں نے ذکر کیا، آگے جو لنگر خانے میں تھے انہوں نے بھی ذکر کیا، جو ہی گیٹ سے اندر داخل ہوئے لانگری نے دیکھا کہ درویشوں کے ساتھ کتا آ رہا ہے، اس نے بھی کنکر اٹھایا، دوسرے نے کہا خبردار یہ فتح پور شریف کا کتا ہے، اس نے بھی کنکر پھینک۔ کسی کی مجال نہیں ہے، دربار کا کتا نہیں ہے، پیر کے شہر کا کتا ہے۔ یہ آداب ہوا کرتے، یہ طریقت ہے۔ حضور باہر نکلے، کلمہ شریف سن کے پتہ چل گیا میرے پیر کے لنگر میں جو بھیجے تھے درویش وہ خدمت کر کے آ گئے ہیں۔ حضور خوش ہوئے، باہر نکلے، فرمایا آ گئے ہو؟ جی آ گئے ہیں۔ بتایا گیا یہ فتح پور شریف کا کتا ہے، بس حضور احتراماً ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہماری خدمت قبول کی، شعر الکتب نے ہماری خدمت قبول کی، اور یہ میرے پیر کے شہر کا کتا ہمارے پاس تشریف لایا ہے، یہ اس جا کا مالک ہے، ہم اس کے خدمت گزار ہیں۔ شعر الکتب نے ہماری خدمت قبول کر لی ہے، اس لیے اپنے شہر کا کتا بھیجا ہے۔ فرمایا سنو درویشو، جب لنگر تیار ہو تو سب سے پہلے اس کے سامنے رکھنا،
کوئی آدمی اسے کنکر نہ مارے۔ یہ جہاں آئے جائے، یہ گھر، یہ بار، یہ درگاہ، یہ ہر شے اسی کی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ناپاک ہے، بلکہ یہ ہمیں پاک کرنے آیا، یہ ناپاک نہیں ہے۔ جیڑے کتے در تیرے دے انہاں ذاتاں پاکاں، فرمایا یہ ناپاک نہیں، یہ تو ہمیں پاک کرنے آیا۔ ایک پیر بھائی ہیں، وہ بتاتے ہیں میں دربار پاک پہ گیا اور میں نے وہ معاملہ اس کا دیکھا کہ چارپائیوں پہ بیٹھ جاتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ حضور تو اتنی پابندی فرماتے ہیں، درویش کی ڈیوٹی لگی ہوئی کہ درگاہ پہ کوئی کتا نہ آئے، صفائی کا اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا خاموش، یہ کتا عام نہیں ہے، یہ میرے پیر سیدنا شیر محمد گیلانی کے شعر کا کتا ہے۔ جب تک وہ کتا وہاں رہا، سارا دربار، سارے درویش خدمتگار بن کے رہے۔ جو لوگ اپنے پیروں کے درباروں سے منسوب بلکہ ان کے شہروں میں رہنے والے کتوں کا ادب کرتے ہیں، وہ بے ادبی نہیں کر سکتے، وہ کسی کی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا تعلق ادب والوں سے ہے۔ یہ ہمارا جو طریقہ ہے یہ ادب سے ہی افضل ہے، اور جس نے ادب اختیار کیا یہ دنیا بھی اسی کی ہے، آخرت بھی اسی کی ہے۔ کئی مثالیں ہیں اولیاء کاملین کی۔ قریب ہمارے عہد میں حضرت پیر میر علی شاہ ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہواں میں سگ مدینے دی گلی دا، ہواں میں سگ مدینے دی گلی دا، ایہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا۔ کامل ولی ہے ہی وہی جو اپنے محبوب کے در کا اپنے آپ کو سگ سمجھے، بلکہ ہم تو اس سے بھی اپنے آپ کو اس سے بھی کم تر سمجھتے ہیں۔ سلوک کا ایک اصول ہے کہ سالک اس وقت تک راہ سلوک میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ ایک نجس پلیت کتا ہے نا اپنے نفس کو اس سے بھی بدتر نہ سمجھے، اس وقت تک وہ راہ سلوک میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو جو اپنے نفس کو اتنا مٹاتے ہیں وہ بے ادبی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میری ایک بات ہے، گزارش ہے، یہ اپنے دل کے اوپر لکھ لو۔ ہمارا تعلق ادب والوں سے ہے، اور جہاں کوئی بے ادبی ہو بس ان سے الگ ہو جاؤ۔ ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں، بلکہ جن کی نسبت اس شہر سے ہے اس کے بھی غلام۔